اج دی اس جمعۃ الوداع دے موقع شریف دے اتے اساں یہ غور کرنا ہے کہ رمضان المبارک شریف آیا اور رمضان المبارک دے اندر اساں کی پایا اور رمضان المبارک دے اندر اساں کی کھویا۔ رمضان تے اپنی رحمتاں اپنی برکتاں لے کے آیا، لیکن کیا اسی وہ رحمتاں برکتاں سمیٹ سکے؟ اگر وہ رحمتاں برکتاں سمیٹ لینیاں کیا ساری کیفیت رمضان المبارک تو بعد بھی اس قدر رہے گی یا بالکل ختم ہو جائے گی؟ جو ہی آج رات نو یکم شوال المکرم اور عید الفطر کا چاند نظر آئے گا، اور جو ہی چاند نظر آیا تسبیح بھی جیب کے اندر، ٹوپی بھی جیب کے اندر، اور کیفیت حالت پھر اسی ہی طرح، تو پھر سان سوچنا پوے گا کہ اسا رمضان المبارک تے آیا لیکن اسی اس دا فیض حاصل نہیں کر سکے، اسی رمضان المبارک دی اس روحانیت نو حاصل نہیں کر سکے جی اصل اس رمضان المبارک دی روحانیت ہے سی، اس کو اسی حاصل نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات کہ جدو بندہ اس کے ذہن کے اندر ایک چیز ہوئے گی کہ میرا چیک ان بیلنس ہر صورت کے اندر ہونا ہے، اور جدو انسان دے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ میرا چیک ان بیلنس ہونا ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، انسان معاملات کرتا ہے، لیکن اگر کاروبار کے اندر وہ اپنا چیک ان بیلنس نہیں رکھے گا تو انسان کا کاروبار خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ہر منتھ یا ہر سال اپنا حساب و کتاب کرے گا، اس کو پتہ چلے گا اتنا من منافع ہویا، اتنا نقصان ہویا، اگر نقصان ہویا ہے تو اس کو میں کس طرح دور کر سکنا، میرے اندر کمی کیڑی آ گئی ہے، کاروبار کے اندر کیڑی چیز نے میں نے زیادہ نقصان دیتا ہے اس کو میں پرہیز کراں۔ اگر منافع ہویا پھر انسان سوچے گا من سب تو زیادہ منافع کس چیز کے اندر ہویا ہے، کہ جو ہی اس کا چیک ان بیلنس رکھے گا نا کہ اس کے نال انسان دے معاملات بہتر ہو جان گے۔ اسی طریقے نال ہی اگر اسی رمضان المبارک تے جا رہا ہے اور جب رمضان المبارک جا رہا ہے اسی اپنا چیک ان بیلنس کر کے چیک کریے کیا رمضان المبارک کے اندر سپایا ہے کہ کی کھویا رمضان المبارک کے اندر۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ ہوئے کہ میرا چیک ان بیلنس ہونا ہے، میں نہ بھی کیتا تو میرا چیک ان بیلنس ہونا ہے، ایک دن آنا ہے، میرا حساب و کتاب ہونا ہے، میرا نامہ اعمال کھولیا جانا ہے، میرا نامہ اعمال سامنے رکھیا جانا ہے، اور میں رب دے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جدو انسان دی اے کیفیت ہوئے گی کہ اس نو پتہ ہوئے گا کہ میں ایک دن رب دے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر انسان دے اندر نیکی دی طاقت بڑھے گی اور نیکی دا جذبہ بڑھے گا اور انسان نیکی کی طرف قدم اٹھائے گا۔ اور ہر دور دے اندر پہلیاں امتاں دے اندر بھی ٹکلی تھوڑی گھٹ کر کے ہر دور دے اندر کہ یہ چیز رہی کہ لوگ سمجھتے سان کہ اسی صرف دنیا تے آئے، دنیا تے وقت گزارنا ہے، دنیا تے وقت گزارنے تو بعد سب کچھ ختم بس۔ اور اس ہی انداز کے اندر مشرکین مکہ کفار مکہ نے بھی یہی چیزاں دا انکار کیتا کہ بس ساڑھا چیک ان بیلنس کوئی نہیں ہونا، ساڑھا حساب و کتاب کوئی نہیں ہونا، بس اس دنیا پہ آئے وقت گزار کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے 29ویں پارے دے اندر سورہ قیامہ پوری 40 آیات اس مضمون دے متعلق
اور یہ سورہ مبارک مکی ہے، اور اس طرح جتنی بھی مکی صورتاں سان ان ساریاں مکی صورتاں دے اندر آخرت کے حوالے نال دسیا گیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا تے جو رہ کے کیتا بس مرن تو بعد کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا نہیں، مرن تو بعد ہم دوبارہ زندہ کیتا جائے گا، زندہ کر کے رب کے حضور کھڑا کیتا جائے گا۔ پھر اگر انسان سمجھے کہ میں رب کا سامنا کر سکنا، رب کے سامنے حاضر ہو سکنا، تو پھر انسان جو چاہے کر لوے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں رب کا سامنا کیویں کراں گا، دنیا تے رہ کے برائی بھی کرا، دنیا تے رہ کے رب کی نافرمانی بھی کرا، دنیا تے رہ کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا دھجیاں بھی اڑاواں، دنیا تے رہ کے لوگاں دے حق بھی غصب کردا رہواں، دنیا تے رہ کے لوگاں دی عزت نو پامال بھی کردا رہواں، تے پھر کچھ نہیں ہونا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، پہلے رب نے قسم اٹھائی، فرمایا قسم ہے کس چیز دی؟ قیامت دے دن دی، قیامت دے دن دی، فرمایا قسم لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت دے دن دی قسم۔ پھر دوسری قسم رب نے اٹھائی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا نفس لوامہ دی قسم۔ نفس لوامہ یہ انسان دا ان نفس ہے کہ جڑا انسان نو ملامت کردا ہے۔ اگر انسان گناہ کردا ہے، گناہ کرن تو بعد اس نو احساس ہو جاتا ہے، گناہ تو بعد اس میں اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یار واقعتاً میرے کو غلطی ہو گئی ہے، ملامت کردا اپنے آپ نو، پھر اللہ کے حضور شرمندہ ہو کے معافی منگتا ہے، میرے اللہ مینوں معاف فرما دے۔ صاحبان جی احتشام کہ اس نیاں تین قسمہ، ایک نفس او ہے جس نو کیا جاندہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ ہوندہ ہے کہ جیڑا انسان نو اس چیز دی طرف برائی دی طرف حکم دیندہ ہے۔ امارہ آمر کو بنیا، آمر دا معنی ہوندہ حکم دینا، امارہ مبالغہ دا سیگا یعنی حکم دین والا، یعنی ہر برائی دے کم دی طرف انسان نو ملان کرن والا، رغبت دلان والا۔ جس انداز دے اندر تسی ویکھ لو رمضان المبارک بالکل کڑیل جوان ہے اور صحت مند نوجوان ہے، لیکن اس دے ذہن دے اندر نفس امارہ جڑا اس نو اس چیز دی طرف متوجہ کردہ ہے، یار اگر تو روزہ رکھ لیا تو تے مزدوری نہیں کر سکے گا، مزدوری کرنا تیرے واسطے بڑی مشکل ہے، اگر تو روزہ رکھ لیا تو مالن پٹھے کون پائے گا، اور انہاں پٹھے پانا جناب بڑا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر لمحے انسان نو برائی دی طرف لے کے جاندہ ہے، اور تھوڑا سارا مسئلہ ہوئے گا بیماری دا، ہوئے 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 تو تے بیمار ہے، اگر تو روزہ رکھ لیا تیرے نال پتہ نہیں کی ہو جائے گا، تیرے نال کیسی کیفیت ہو جائے گی۔ یعنی کہ وہ نفس امارہ ہر وقت انسان نو برائی دی طرف لے کے جاندہ ہے، لیکن پھر اس کو بعد اگلا نفس لوامہ ہوندہ ہے کہ انسان دی کیفیات اس قدر بدلنیاں رہندیاں کہ انسان اپنے آپ نو ہر لمحے جدوں دے کوئی برائی ہوندی ہے، گناہ ہوندہ ہے، تو وہ اپنے آپ نو ملامت کردا ہے کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی، یار اللہ دے حضور معافی مانگ لینا۔ پھر اس نو نفس لوامہ کیا جاتا ہے، یعنی نفس لوامہ بھی اگر کسی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ قرآن اس نفس لوامہ دی قسم اٹھا رہا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ یعنی نفس لوامہ دی قسم کہ رب نو یہ بھی پسند ہے اگر بندے کو گناہ ہو گیا ہے پلٹ کے میری چوکٹ پہ آ کے معافی مانگ لیا ہے اور شرمسار ہو گیا ہے، نادم ہو گیا ہے، کہ اللہ نے اس نفس لوامہ دی بھی قسم اٹھائی۔ پھر جب انسان دی ایک کیفیات چلتی رہتی ہے، پھر بالآخر انسان تے ایک وقت آ جاندہ ہے، ایک گھڑی آ جاندی ہے کہ پھر انسان دا ہمیشہ قدم نیکی دی طرف اٹھتا ہے، برائی دی طرف انسان دا قدم نہیں جاندہ، ہر لمحے نیکی دی طرف گامزن رہندا ہے۔ جب نیکی دی طرف ہر لمحے گامزن رہندا ہے
تو پھر اس نو نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے, اللہ دا قرآن دا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آجا اپنے رب پر لوٹ آ اس حال جو کہ تو رب تے راضی ہو چکیا اور رب تیرے تے راضی ہو چکیا. پھر رب فرماندا ہے فادخلی فی عبادی, اے نفس مطمئنہ آنا میرے بندیاں وچ داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی, اور پھر حکم ہوندا ہے وادخلی جنتی, اور میری جنت جو داخل ہو جا. صاحبان جی احتشام, رب نے ہن دو قسمیں اٹھائیاں, ایک قیامت دے دن دی قسم اور دوسری نفس لوامہ دی قسم. اٹھان تو بعد ہن اگلا تذکرہ اللہ قرآن کے اندر فرماندا ہے ایحسب الانسان لن نجمع عظامہ, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جمع نہیں کیتا جائے گا؟ مرن تو بعد اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیاں, ہڈیاں جدا ہو گئیاں, ہن مرن تو بعد اس کی ہڈیاں جمع نہیں کیتا جائے گا. صاحبان جی احتشام, مفسرین بیان کر دیں کہ اس تو مراد انسان تو مراد عدی بن ربیہ, اور ایک روایت کے مطابق ابو جہل, اس نے ایک گل کی تھی کہ انسان جب مر جائے گا مرن تو بعد انسان کو کچھ بھی نہیں ہوئے گا, بس اتو تک زندگی سی ختم, اس تو بعد کچھ بھی نہیں ہوئے گا. کیویں ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا عرصہ مٹی دے اندر رہے گا, مٹی انسان دے وجود نو کھا جائے گی, انسان دی ہڈیاں گھن لگ جائے گا, اور اس کیفیت دے اندر پھر ہون انہاں ہڈیاں جڑیاں انہاں جمع کرنا ممکن ہی نہیں, یہ ہڈیاں جمع نہیں ہو سکتیاں. صاحبان جی احتشام, جب انہاں نے ایک گل کی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا انسان تیرا یہ گمان ہے کہ رب ہڈیاں جمع نہیں کر سکتا؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نصفی بنانا, فرمایا نہیں بلکہ دعاڈا رب قادر ہے کہ اس نو پور ٹھیک بنا دے گا. ہن دوسرے مقام دے اس تو زیادہ حسین جواب ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے اندر. نضر بن حارث نامی کافر سی, وہ کس جگہ تے گزر رہا سی اور اس جگہ تے ایک ہڈی پئی سی, اور وہ ہڈی اتنی بسیدہ ہو چکی سی کہ اس نے اگر ہاتھ لگانا سی تو ہڈی بھرنا شروع ہو جاندی سی. وہ ہڈی نو اٹھا کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر لے آیا, لے کے آندا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اینا ہڈیاں جڑیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں انہاں رب جمع کرے گا؟ یہ ہڈیاں جمع ہون گیاں کبھی بھی نہیں ہو سکتیاں. اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ یاسین دے آخر رکوع دے اندر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فرمایا کیا ہون ہی اس قدر لجاجت کر رہا ہے, اس قدر اس کی کیفیت ہے, اس قدر اس کی حالت ہے کہ آخدہ کہ جناب یہ ہڈیاں ایون کیویں جمع کیتا جائے گا؟ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ. حبیب انہاں نوں تسی دسو نا, ہن تے میٹیریل موجود ہے, ہڈیاں ہیں, میٹیریل موجود ہے. جدوں تیرا میٹیریل بھی تیار نہیں سی تے میں ایک ناپاک نطفے پہ میں رب نے تیری ہڈیاں بھی بنائیاں, انہوں تے گوشت بھی بنایا اور انسانی شکل بھی عطا فرمائی. فرمایا کہ میں رب پہلی دفعہ بنان تے قادر ہے تے پھر میٹیریل موجود ہے, اس میں دوبارہ جمع فرمان کے جو قادر ہو سکتا. فرمایا ابھی میں نے دسو نا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ. ہن ذرا اس پہلی تصور چ جائے نا, جا کے ویکھے کہ جس وقت ایک ناپاک نطفے تو اس نو میں پیدا فرمایا ہے, اس نے ہڈیاں بنائیاں, انہوں تے گوشت چڑھایا, اس کی شکل بنائی, تو فرمایا جی میں ادھر تے قادر آنا تے مرن تو بعد میٹیریل تے موجود ہے نا, اس نو جمع کرنا رب دے ہاں جڑا مشکل کام ہے, رب دوبارہ پھر نہ جمع فرما دے گا. صاحبان جی احتشام, لیکن کیوں کہ جڑا انسان مجرم ہوندا ہے
جڑا انسان گناہ کردا ہے اس نو گناہ دی اس قدر لت پہ جاندی ہے اور وہ سمجھدا ہے کہ ہاں کہ میں بڑا ہی میرا اج دور دے اندر فون چلدا ہے اور عدالتاں اس دے نام تے بک جاندیاں اور انصاف غریب عوام نو لینا مشکل ہو جاندا ہے اور ہر لحاظ نال جو چاہے غریب دی عزت نو پامال کردا نظر آئے، غریب دے حقوق نو کھاندا ہوا نظر آئے، لیکن وہ سمجھدا ہاں من کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ عدالتاں بھی میریاں، تھانے بھی میرے، کچہریاں بھی میریاں، لیکن سب کچھ اور جدو انسان گناہ دی طرف انج ڈٹائی کردا ہے اور وہ سمجھدا ہے کہ میرے کو بس کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، میں بس سب کچھ میں ہاں صاحبان عزیز شام، لیکن اس انداز کے اندر کافر ڈٹائی کر دے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، وہ بھی سامنے حضور نے قیامت کے متعلق دلائل رکھے، فرمایا ہاں ایک عدالت لگنی ہے، آج جو مرضی کر لو، لیکن آج اگر عدالتاں دوہاڑے نام نے، کچہریاں دوہاڑے نام نے، تھانے دوہاڑے نام نے، سب کچھ دوہاڑے نام ہے، غریب کے حق کھا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، فرمایا ایک عدالت لگنی ہے اور اس عدالت کے اندر 3 حساب دینا پڑے گا، اس عدالت کے اندر رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا جتنے انصاف تو سوا اور کوئی بھی نہیں، ہر لمحے انصاف ملتا ہے۔ صاحبان جی تشام، لیکن وہ اتنی ڈٹائی کر جاندہ انسان، قرآن دا بل یرید الانسان لیفجر اماما، وہ آندہ ہاں اگر قیامت آ بھی گئی میں انکار کرنا قیامت نہیں آئے گی، ہاں اگر آ بھی گئی تو میں رب کے سامنے کھڑا ہو کے پھر گناہ کراں گا، پھر گناہ کراں گا۔ جب اس ڈٹائی نال آکھن لگا تو رب نے قرآن کے اندر جواب دیتا اور انہاں لفظاں دی اور پھر آنا یسأل ایانا یوم القیامہ، قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ جدوں اس تمسخر والے انداز سے اس نے گل کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جواب دیتا، فرمایا ہاں تو آخر ہے کہ میں مالک کے سامنے کھڑے ہو کے بھی گناہ کراں گا، فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ فرمایا ہاں تو آخنا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، فرمایا قیامت آئے گی، کدو آئے گی؟ جس دن تیری اکھاں چندیا جان گیاں، فرمایا چند اور سورج دونوں جمع ہو جان گے، چند اور سورج بے نور ہو جائے گا، فرمایا جدو ایک کیفیت بن جائے گی، فرمایا اس وقت یقول الانسان یومئذ این المفر، ہاں ہن بس کتھے بھاگ کے جائیں گا، ہن کیڑی جگہ تے جائیں گا، ہن کیڑی چوکٹ تے جائیں گا، کیڑے دروازے تے جائیں گا، کیڑے آسرے تے جائیں گا، فرمایا کلا لا وزر، فرمایا ہرگز اس میں کوئی پناہ نہیں ملے گی، ہرگز کوئی پناہ نہیں ہوئے گی، اس دن ایک کو پناہ ہوئے گی، الی ربک یومئذ المستقر، صرف اور صرف تیرے رب دی پناہ ہوئے گی، اور رب ہمیشہ پناہ انہاں عطا فرمائے گا جڑے رب دے بندی ہون گے اور رب دی اطاعت و فرما برداری کرن والے ہون گے۔ فرمایا کہ صرف اور صرف پناہ ملے گی رب دے بندیاں، ہمیشہ انہاں پناہ ملے گی کہ جڑے رب تے حضور سر پر سجود رہے، ہمیشہ انہاں لوگاں پناہ ملے گی کہ جنہاں مالک نے اپنے فضل اور توفیق دے نال انہاں تے کرم فرمایا۔ قرآن دا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، فرمایا اس دن انسان دے سارے جو کچھ پہلو کیتے ہوئے گا، جو بات جو کرے گا، سب کچھ وہ دے سامنے رکھ دیتا جائے گا، ہر چیز اس نے خبر دیتی جائے گی۔ اور صاحبان جی تشام، قرآن مجید فرقان حمید دا دوسرا مقام پڑھئے کہ جدوں سامنے کھڑا ہوئے گا اور پھر ویکھ کیا کھدا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آئے میری اس کتاب نو کی ہویا؟ اس کتاب نے تو نہ چھوٹا گناہ چھڑیا نہ بڑے گناہ چھڑے، اس نے تو سارے درج ہو چکے۔ صاحبان عزیز تشام، اللہ فرماندہ ہے پھر اس کیفیت کے اندر رب تو سوا اور آسرا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اگر صاحبو رب دے حکمن توڑے ہویا، رب دی ناراضگی مل لیا ہویا، اور کیوں اسی آخنے کہ اسی اپنے رب نو راضی کر لیا، یار رمضان المبارک دے روزے بھی نہ رکھے اور پھر اس کیفیت کے اندر روزے نہ رکھنا، پھر تیرا اور تیرے رب دے درمیان راز سی
اور پھر تو سرے محفل بہ کے حکے دے کش لگاندا رہا، سرے محفل دے اندر بہ کے تو سگریٹ نوشی کردا رہا، سرے محفل دے اندر بہ کے تو کھانا کھاندا رہا، کھانا کھاندا رہا، پانی پیندا رہا، ایک لمحے واسطے نہ سوچیا کہ یار میں کل وقت آئے گا جدو رب کے حضور سامنے ہونا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس وقت میں رب کے سامنے کس انداز کے اندر پیش ہوں گا اور رب کے حضور کس انداز کے اندر پیش کی میری ہوئے گی، میں رب کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ صاحبان عزیز شان قرآن آخدا ہے کہ اس واسطے صاحبو سانو سوچنا چاہیے، رمضان المبارک تے جا رہا ہے، رمضان المبارک اپنی رحمتہ سمیٹ کے جا رہا ہے، رمضان تے آیا سی رحمتہ لے کے، پر اسا رمضان المبارک نال کی کیتا، اسا رمضان المبارک دے اندر ساڈی کیفیت کی ہوئی؟ فرمایا سن انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، فرمایا یہ گلاں دسن والیاں نہیں کہ یہ کوئی انسان انہاں خبردار کردا رہے کہ یار اے تو گناہ کر رہا ہے، اے تو برائی کر رہا ہے، اے تو بدی کر رہا ہے، مالک دی نافرمانی مول لے رہا ہے۔ فرمایا نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال تے پوری نگاہ رکھدا ہے۔ قرآن آتا ہے بلکہ انسان خود ہی اس بصیرت رکھدا ہے اپنے نفس کے اوپر، وہ جاندا پیا کہ میں برائی کر رہا، وہ جاندا پیا کہ میں مالک دی نافرمانیاں کر رہا، وہ جاندا پیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دی حداں توڑدا پیا، یہ ویکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ شراب نوشی کے اندر مصروف ہے، اس کے باوجود وہ جوئے کے اندر مصروف ہے، اس کے باوجود فرمایا سود خوری کے اندر مصروف ہے۔ فرمایا انسان جاندا پیا ہے، انسان کو بالکل پتا ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھدا ہے، اور یہی بصیرت ہوندی ہے صاحبان عزیز احتشام۔ انسان ہمیشہ آخ رہا ہے کہ میں پریشان ہاں، پریشانی اس کے اندر اضطرابی کیفیت کیوں بنی؟ یہ نہیں بنی کہ وہ دولت نہیں سی، یہ نہیں بنی کہ حالانکہ دولت مند لوگ بھی پریشان نے، وجہ کی یہ پریشانی دی کیونکہ جب انسان گناہ کردا ہے وہ دی اضطرابی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، وہ دی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب انسان گناہ کردا ہے وہ دی کیفیت پریشانی والی بڑھ رہی ہے۔ اگر انسان نماز چھوڑدا ہے کہ وہ گناہ جڑا کردا پیا ہے اور اس دی زندگی کے اندر پریشانیاں آئی جا رہی ہیں اور وہ سمجھدا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہاں، صاحبو اے قرآن آخدا ہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ او دا نفس او دے اوتے قادر ہے، اس نو ویکھ رہا ہے۔ صاحبان عزیز احتشام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جلیل القدر صحابی حضرت وابصہ آپ دا نام سی، حضرت وابصہ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، عرض کی تھی میں حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے سوال کراں گا یا رسول اللہ خیر کس چیز دا نام ہے اور شر کس چیز دا نام ہے، اے بیان فرما دیو۔ اور جدوں حضرت وابصہ حضور دے قریب آئے حضور نے فرمایا وابصہ ہور نیڑے ہو جا۔ حضرت وابصہ فرماندے میں اپنے مقدرہ تناز کیتا، میں حضور دے قریب ہو گیا، میں بہت زیادہ حضور دے قریب ہویا۔ جب حضور دے قریب ہویا کہ حضور نے فرمایا وابصہ ابتداس جڑا سوال کرن آیا ہے اس سوال بھی میں کراں یا تو سوال کرے گا؟ عرض کیتی سونیا جڑا میرے دل دے اندر ہے میں کسی دے سامنے بیان نہیں کیتا، اگر خود تسی ہی بیان کر دیو تو اس تو بڑی بات کیڑی ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا وابصہ تو میرے کو پوچھن آیا کہ خیر اور شر کس چیز دا نام ہے، بھلائی اور برائی کس چیز دا نام ہے، خیر اور شر دے متعلق پوچھن آیا۔ عرض کیتی سونیا اے دل چو خواہش لے کے آیا سا کہ آج حضور دی بارگاہ جاؤں گا پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ خیر اور شر دے بارے ارشاد فرماؤ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت وابصہ دے اینج سینے تے ہاتھ ماریا، سینے تے ہاتھ مار کے حضور نے فرمایا وابصہ یہ چیز میرے کو کی پوچھنا ہے، خیر اور شر کس چیز دا نام ہے؟ فرمایا استفتی من قلبک، وابصہ اپنے دل کو فتویٰ لے، اپنے دل کو پوچھ، تیرا دل کے اندر رہے گا خیر کس چیز دا نام ہے اور شر کس چیز دا نام ہے۔ یہ فرمایا تین مسجد اندر جا کے مولوی صاحب کو پوچھنے دی ضرورت نہیں، جب رات دی تاریکی دے اندر بننا وڑ رہا ہوئے گا اور رات دی اندھیرے دے اندر بننی دے اتے کنک وڑدیاں نال آلے جائے اپنے ہمسائے دے ٹوٹے دے اندر چلا جائیں گا۔ فرمایا تینوں پتہ ہے تیرا نفس تین جاندا ہے اور تین آگاہ پہ کردا ہے، اس کے باوجود تو دے اتے ڈٹائی پہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا وابصہ تو جاننا ہے جب انسان ایرا رکھدا پہ ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ میری زمین تو باہر ہے
لیکن وہ پھر بھی اس انداز کے اندر ایسا نہیں ویسا نہیں سب کچھ کردا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صاحبان جی اتشام مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا واپس آ، میرے کو کی پوچھنا ہے، اپنے دل کو فتوا لے، تیرا دل دل دسے گا خیر کس چیز کا نام ہے اور شر کس چیز کا۔ صاحبان جی اتشام کہ ایک وقت اگے چل دے ہوئے اللہ فرماندہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ ہن اتنے تھوڑا سا انداز بدل گیا قرآن پاک دا، پیچھے سارے قیامت دے حوالے نال بیان کیتا، اتنے آ کے فرمایا حبیب تسی اپنی زبان نو حرکت دین دے اندر جلدی نہ فرما، تسی اپنی زبان نو جلدی نہ فرماؤ، حرکت نہ دیو، تسی کیوں پریشان ہوندے ہو، کیوں تسی جلدی کر دیو؟ فرمایا نہ کرو، ان علینا جمعہ و قرآن، تہاڈا رب ہی اس قرآن نو تہاڈے تے جمع فرمائے گا اور سکھا بھی دے گا۔ فاذا قرأناه فاتبع قرآنا اور ثم ان علینا بیانا۔ صاحبان عزیز اتشام کیفیت اس تو بدلی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور تے جدو آیا کریمہ نازل ہو رہی آسان، حضور دے دل دے اندر ہوندا سی کہ میں جلدی جلدی اس نو یاد بھی کر لواں اور پھر یاد کر کے اس نو سمجھ بھی لواں، اور مضمون بھی بڑا سخت سی، اور اس مضمون نو سن کے کیفیت اور حالت بھی اس قدر سی، اور جدو حالت مصطفیٰ جان رحمت بھی اس قدر ہوئی تو حضور نے جلدی جلدی کوشش کی تھی کہ میں اس نو یاد کر لواں۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار نو دس نہ پریشان نہ ہوئے، لا تحرک به لسانک لتعجل به علینا لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ حبیب جلدی کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، تہاڈا رب ہے نا، تہاڈا رب یاد بھی کروائے گا، تہاڈا رب سکھائے گا بھی، تہاڈا رب تہاڈی زبان تے جاری بھی فرما دے گا۔ رب نو تے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرا حبیب اتنی بھی مشقت اٹھائے، اتنی بھی مشقت اٹھائے کہ اتنا بھی گوارا نہیں، حبیب جلدی نہ فرماؤ۔ بہرحال صاحبان جی اتشام میں اختصار کے نال بات عرض کر رہا ہوں، اگے قرآن اخدا ہے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ تسی جلدی بڑا پسند کر دیو، جلدی بڑا پسند کر دیو اور آخرت نو چھوڑ دین دیو۔ فرمایا اندازہ فرما لو وہ دن ہوئے گا اور اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ انہاں چہرے اپنے رب دا دیدار نصیب ہویا ہوئے گا، جب رب دا دیدار کہتے ہوئے گا وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ فرمایا کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے اور جھاڑ پھول کرنے ہوں گے اور انہاں دا غمان ہوئے گا آج ساری کمر توڑ دیتی جائے گی اور بڑا سخت ساڑھے نال معاملہ پیش آئے گا۔ فرمایا ہاں آج معاملہ پیش آئے گا کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ فرمایا قیامت کا دن تے اگے فرمایا سوچ لے جب وہ لمحہ تیرے تے آ جائے گا، جب پنڈلی اتے پنڈلی چڑھ جائے گی صاحبان جی اتشام اور لوگ پنڈلی تو پنڈلی اٹھار کے تیرے دونوں انگوٹھیاں باندھ دیں گے اور تیرے کنا دے اندر تیرے نک دے اندر روئی ٹھوس دیں گے۔ فرمایا اس وقت جب تیری جان اس حالت تو اتے آ جائے گی کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق۔ فرمایا گھر والے آکھن گے جلدی جلدی ڈاکٹر نو بلاؤ اور ڈاکٹر آ کے نبض چیک کرے۔ فرمایا تمہیں سمجھ آ رہی ہوئے گی کہ میری جان نکل چکی ہے لیکن آج حالت تو اتے آ چکی ہے، وہ آخرے ہون گے آج کوئی دم والے بلاؤ مولوی صاحب آ کے دم کرن۔ فرمایا تینوں نظر آ رہا ہوئے گا۔ فرمایا اس کیفیت نو سوچ، اس لمحے سوچ، اور جب اس لمحے سوچے گا پھر تینوں تیرا رب یاد آئے گا۔ فرمایا اگر زندگی رب کے حکمت کے مطابق گزاری ہوئی، اگر زندگی رب نو راضی کرنے کے اندر گزاری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنے کے اندر گزاری ہوئی، فرمایا پھر مشکل وقت نہیں آئے گا۔ فرمایا پھر تیری روح انج نکل جائے گی جویں آٹے وچوں وال نکل جاتا ہے، انج تیری روح پرواز ہو جائے۔ صاحبان جی اتشام
اللہ فرمانا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، فرمایا ہرگز تو جلدی دے کمن پسند کرنا ہے، میں جی دنیا تے آیا میں دولت کما لواں، دولت جدو آ گئی میں کوٹھی بنا لواں، میں مکان بنا لواں، میں اچھا بنگلہ بنا لواں، کیونکہ صرف اور صرف دنیا، اس دنیا حاصل کر لواں۔ فرمایا تو بڑی جلدی کر رہے ہیں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت میں چھوڑتا جا رہے ہیں۔ ہم دوسرے مقام پہ فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا تو سمجھ لے ہن دنیا تے تو ترجیح دے رہا ہے، لیکن سونا رب آخر ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا تیرے واسطے آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنا ہے ہمیشہ آخرت ہی ہے تیرے واسطے۔ صاحبان جی احتشام، اسی بہت جلدی دے اندر صرف اور صرف دنیا دے حصول پیچھے، لیکن رب فرما رہے ہیں سوچ لے۔ میں ایک چھوٹی ساری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ صاحبان جی احتشام کہ اگر انسان صرف آخرت میں ویکھ لوے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس بندے آخرت کے اندر، توجہ میرے کرے کہ جس بندے آخرت کے اندر صرف اور صرف ایک آثار رکھنے دی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے دی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے واسطے کتنی کی جگہ چاہیے ہوئے گی؟ ایک فٹ بھی صاحبان جی احتشام اور اس چوڑائی دے والے نال دیکھا جائے اور وہ دی لمبائی چوڑائی دے والے نال ایک کوڑا رکھنے دی جسم جگہ مل جائے آخرت کے اندر، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا دنیا و ما فیہا تو او دے واسطے وہ بہتر ہوئے گی، دنیا و ما فیہا تو او دے واسطے او جگہ بہتر ہوئے گی۔ صاحبان جی احتشام اگر بندہ اندازہ فرما میں ہو رہا آسان کراں، اگر ایک بندہ 10 کلے زمین بیچے، بیریہ تو جا کے لوے تو ایک کنال دا پلاٹ لبے گا، بیریہ تو اگر کسی اچھے فیز کے اندر چلا جائے اتھو 10 کلے بیچیے اتھو 10 مرلے دا پلاٹ ملے گا۔ جیویں جیویں انسان اچھی سوسائٹی، اچھے معاشرے اور اچھے ماحول کے اندر جائے گا، اویں زمین دی قیمت بڑھتی جائے گی، پراپرٹی دی قیمت بڑھتی جائے گی۔ صاحبان جی احتشام ہن اللہ فرما رہے ہیں تینوں بڑی جلدی ہے، تینوں بڑی جلدی ہے کہ میں دنیا حاصل کر لاں، میری پراپرٹی بڑی ہے، اور اتھو دی پراپرٹی فرمایا ہوتے مقابلے صاحبان جی احتشام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسی ایک کوڑا رکھنے دی جگہ بھی جنت کے اندر مل جائے وہ دنیا و ما فیہا نالوں بہتر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے اندر جدو سب تو آخر تے جڑا بندہ جائے گا، ہن آخر دی جاگیر ویکھیا ہے، جنت دی جاگیر کتنی ہوئے گی؟ لازمی گل ہے سب تو تھوڑی جگہ جنت چو کس نو لبے گی؟ اس بندے نہیں لبے گی نا جڑا سب تو اینڈ تے جنت چو جائے گا، دوزخ کے اندر دھکے کھا کھا کے بالآخر اپنے گناہوں دی سزا بھگت کے اور پھر جدو جنت چو جائے گا، اور پھر جدو گناہوں دی سزا بھگتنی پوے گی صاحبو اے صورت نہیں ہوئے گی، اے صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت انسان کو سزا نہیں دیتی جائے گی بلکہ انسان بھی صورت میں بدل دیتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ او دا ایک دند اود پہاڑ جتنا ہوئے گا، ایک دند اود پہاڑ جتنا ہوئے گا، اود پہاڑ دی لمبائی چوڑائی دا اندازہ فرما لے کہ اگر ایک دند جیڑا اود پہاڑ جتنا ہوئے گا پھر انسان دے 32 دند کتنے بڑے ہون گے، انسان دے اعضاء کتنے بڑے ہون گے، کیفیت کتنی ہوئے گی۔ پھر اے جیڑا انسان دا جسم ہے اور اے دے اتے اے جیڑا چمڑا ہے فرمایا اس کی کھال نو 70 گنا موٹا کر دیتا جائے گا، اس دن 70 گنا موٹا کر دیتا جائے گا، اور موٹا کر کے پھر انسان نو سزا دیتی جائے گی، دوزخ کے اندر سٹیا جائے گا، اور پھر اگر اس دوزخ دی آگ نے او 70 گنا موٹے چمڑے جلا دیتا پھر رب دوبارہ دے اتے چمڑا لائے گا، پھر اس نے تاکہ اس گناہ اور اس دی عذاب دی شدت محسوس ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل من آخرت دے عذاب کے والے نال دس کہ سب تو ہلکا ترین عذاب کیڑا ہوئے گا؟ جناب جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دوزخ دا سب تو ہلکا ترین عذاب ہی ہوئے گا کہ انسان دے پیران دے اندر لوہے دیاں پگل دیاں ہوئیں جتیاں پا دیتیاں جان گیاں اور انہاں دی تپش اتنی ہوئے گی کہ انسان دا دماغ ریزہ ریزہ ہو کے نک اور کن دے رستے باہر آ جائے گا۔ یہ ہلکا ترین عذاب ہے صاحبان عزیز پچھام۔ اگر کوئی سمجھے کہ میرے تھوڑے بہت اعمال ہوئے تو میں برے اعمال ہوئے میں دوزخ چو ایک دفعہ جا کے باہر آ جاؤں گا، لیکن سر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام دا جمع غفیر لگ گیا ہے. جدو صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے اس کیفیت کے اندر صاحبان ذی احتشام زوردار دھماکے دی آواز آئی. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ جان دیو ایک کہن دی آواز ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی جان دیو یا بھاڑا رب جاندا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ ایک پتھر سی جڑا آج جبریل نے دوزخ دے اندر سٹیا ہے اور 70 سال تو بعد آج اپنے آخری پین دے آخری تہ تک پہنچیا ہے. 70 سال تو بعد آج دوزخ دی آخری تہ دے اندر پہنچیا ہے. صاحبان ذی احتشام پتھر جدو اونچائی تو تھلے سٹو او دی رفتار کتنی تیز ہوئے گی اور اس رفتار نال جاندے ہویا اگر 70 سال لگ دے پہ آخری تہ تک جانے تے اور 70 سال پار ہونے تے 140 سال دا عرصہ صرف اور صرف دوزخ دے اندر جا کے واپس ہونے گائے. صاحبان ذی احتشام اللہ فرما رہا ہے انسان تو اس آخرت دا انکار کر رہے ہیں تیرا چیک ان بیلنس ہونا ہے اور اس تو پہلو کہ دوڑا میرا چیک ان بیلنس ہوئے. جمعۃ الوداع رمضان گزر گیا. رمضان دی آخری گھڑیاں اگر چاہنیاں کہ اللہ راضی ہو جائے آج بھی ویلا ہے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے, اللہ کے حضور گڑ گڑا پوے, اللہ کے حضور چلائے پکارے میرے اللہ تیرے تو سوا کوئی اور دار نہیں, تیرے تو سوا کوئی اور چوکٹ نہیں. میرے اللہ میں غفلت کے اندر رہا, میں غفلت کے اندر سارا رمضان گزار چھڑیا ہے. میرے اللہ تیری چوکٹ پہ آ گیا, تیرے در تو سوا کوئی اور در نہیں, تیرے آسرے تو سوا کوئی اور آسرا نہیں. میرے اللہ مینو معاف کر دے, مینو معاف کر دے. صاحبان ذی احتشام جدو بندہ یقین کامل لے کے اللہ کے حضور آ جائے گا. ایک بزرگ کعبۃ اللہ شریف دا طواف کر دیتا ہے اور جدو کعبۃ اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں انہوں دی زبان تے صدا ہے لبیک اللہم لبیک, لیکن غیب چواز دی لا لبیک تیری حاضری قبول کوئی نہیں, تیری حاضری قبول کوئی نہیں. پھر عرض کر دیں لبیک اللہم لبیک, غیب چواز دی تیری حاضری قبول کوئی نہیں. صاحبو ایک قریب نوجوان کھڑا سی, عرض کر دیں بابا جی دون آواز نہیں آ رہی تسی آخدے ہو لبیک اللہم لبیک, غیب چوازم دیئے تیری حاضری قبول کوئی نہیں, تیری حاضری قبول کوئی نہیں. بابا جی دی اکھا چو آنسو آ گئے اور فرماندے بیٹا تو تی آج سے صدا سنی ہے اور اتنا جلد بازی کے اندر تو بول پیا, بابا چھوڑ دے عبادت. فرمایا بیٹا آج تو 69 دفعہ پہلے بھی حاضر ہویا اور ہر دفعہ آکے عرض کرنا لبیک اللہم لبیک, غیب چوازم بھی تیری حاضری قبول کوئی نہیں, تیری حاضری قبول کوئی نہیں. لیکن میرا بیٹا دس نہ اے دے در تو سوا کوئی در ہے, اے دی چوکٹ تو سوا کوئی چوکٹ ہے, اے دی آسرا تو سوا کوئی آسرا ہے. اور جب بابا جی نے یقین کامل کا اظہار کیتا غیب جو آواز آئی بابا تیری آج بھی حاضری قبول ہو گئی, خوشیاں لگتا حاضری قبول کر رہی ہیں. بندہ آئے تے صحیح او دی چوکٹ تے جھولی پھیلائے تے صحیح. صاحبو اللہ فرمانا دون بڑی جلدی یہ آخرت میں چھوڑ دیتا جے اور فرمایا آخرت دا صرف اور صرف اگر ایک درہ رکھنے دی جگہ مل جائے دنیا و معافی ہاتھ تو بہتر ہے. لیکن دوزخ جو جڑا آخری شخص نکلے گا حضور نے فرمایا ان جنت دے اندر پراپرٹی کتنی ملے گی, فرمایا اس میں جنت دے اندر پراپرٹی صرف اور صرف وہ تے آنکھے کا مالک من تے جنت کی دیوار دے سائے دے اندر بھی جگہ مل جائے بڑی ہے. میں جس کیفیت جو گزر کے آیا لیکن حضور نے فرمایا صرف جڑا وہ آخری بندہ جڑا دوزخ سے نکل کے جنت جو جائے گا ان دے اندر رب جڑا اس نو جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا وہ جگہ پتہ کتنی ہے اور جگہ قیمتی بھی بڑی ہے. فرمایا اس نو اللہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے, جو کچھ دنیا کے اندر ہے 7 بر اعظم تے پھیلی ہوئی ہے دنیا, پھر اس تو علاوہ سمندر اور دریا, پھر انہوں کی تہوں کے اندر رہنے مخلوقات اور اتنی وسیع زمین, اللہ فرمائے گا جرا سب تو آخر تے بھی جنت چو آئے گا او دے واسطے اس دنیا دی ساری جاگیر نالو 10 گنا بڑھا کے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. اللہ فرمانا تینوں بڑی جلدی ہے والآخرۃ خیر وابقا, آخرت تیرے واسطے بہتر ہے باقی رہنا لیے. ہن میں ایمان نال دسو کہ جڑا دوزخ چوں نکل کے آخری بندہ مومن جنت چ جائے گا اگر او دی پراپرٹی
اس ساری دنیا نالوں 10 گنا اضافے دے اندر اس کو دتی جائے گی تے پھر میرے دادا علی اجمیری کی پراپرٹی جنت جو کتنی ہوئے گی، میرے بابا فرید کی پراپرٹی جنت کے اندر کتنی ہوئے گی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی پراپرٹی کتنی ہوئے گی، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کی پراپرٹی کتنی ہوئے گی، آل بیت کی کتنی ہوئے گی، پھر پراپرٹی صرف اور صرف نہیں بلکہ آل بیت کی، اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا انہوں نے حسن کی جوانوں میں سردار بنا دیتا ہے۔ صاحب رمضان گزر چلا ہے، گزر گیا ہے، آخری روزہ رکھے ہویا ہے، آؤ اللہ دے حضور معافی منگ لئیے، پتہ نہیں سانساں دی ڈوری کس لمحے رک جائے، گھر بھی جائیے کہ نہ جائیے، اس تو پہلو کہ اس اللہ دی حضور اپنے گناہوں دی معافی مانگ لئیے۔ اللہ رب العزت میرے سمیت سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آخرت دی فکر نصیب فرمائے، اور آخرت دی فکر لے کے اس دنیا کی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس ذوق اور محبت میں اسی رمضان المبارک کے اندر عبادت کر رہے ہیں، غیر رمضان کے اندر بھی اللہ ان ہی سان عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جنہیں رمضان چو مساجد نو آباد کی کیا ہے، غیر رمضان چو بھی ان کی آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج ٹائم کافی تو اڈا تے لے گیا، اس دی معذرت